السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ تلنگانہ محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، وہ تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، تلنگانہ کے اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر محترم امتیاز جلیل صاحب، نائب صدر یوسف پنجانی صاحب، دھولیا کے صدر ارشاد صاحب، ناندیڑ کے فیروز لالا سید معین اور وہاں کے تمام شہر کے صدر و اراکین بلدیہ، ممبئی کے بلدیہ کے لیڈر جناب ابالے صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے جناب عتیق صاحب، مومرا کے لیڈر جناب سیف پٹھان صاحب اور مومرا کے تمام اراکین بلدیہ، اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ، دھولیا کے اراکین بلدیہ، ناگپور کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اور مہاراشٹرا سے آئے ہوئے تمام معزز اراکین بلدیہ و صدر و معتمدین، بہار سے تشریف لائے ہمارے بھائی جناب آئی پی گپتا صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس فنکشن میں آپ نے شرکت کی۔ مہاراشٹرا سے بہار سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی، جناب اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں، میرے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، مرشد عالم صاحب، اور میرے نوجوان بھائی جو کوچا دامن کے ایم ایل اے ہیں عادل حسن صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ اتنی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 68 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے تمام مجلس کے قائدین کی بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ ہمارے وارث پٹھان صاحب بھی ہیں، سابقہ رکن اسمبلی شعیب جامعی صاحب دلی کے صدر، جمیل خان صاحب جو راجستھان کے مجلس کے صدر ہیں۔ 68 سال کا ایک لمبا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا، اور یہ آسان سفر نہیں تھا اور نہ آئندہ آسان سفر رہے گا، مگر ہم کو ایک حوصلہ ملتا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو دیکھ کر، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ آج مجلس کے کئی بڑے بڑے قائدین اس دنیا میں نہیں ہے، مگر انہوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے، وقتیہ طور کے لیے، فائدے کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم گین کے لیے، خلیل مدت فائدے کے لیے مجلس کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ نہ صرف ایک نسل بلکہ کئی نسلوں کو اس سے فائدہ ملے۔ یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہمارے بزرگوں کی رہی۔
दारुस्सलाम की सरजमीन में जो मजलिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ये जो आलीशान तालीमी इदारों के बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर अल्लाह इन बिल्डिंग्स को ज़बान देगा तो इन तमाम बिल्डिंग की एक एक ईंट पुकार कर कहेगी कि इसमें तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, उनके आंसू हैं, उनका खून है, जेल की सोबतें हैं, कर्फ्यू की तकालीफ है। खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तालीमी इदारों को कायम किया। मैं आप तमाम को ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। जब मैं यहाँ पर 7:30-8 बजे आकर बैठा तो कुर्सियों की कमी थी, तो एक लॉरी में कई कुर्सियों को लाया गया। आप हजरात कुर्सी लेकर बैठ रहे थे। मेरे भाई, इस जमात के पास 68 साल पहले जब पहला जलसा 2 मार्च को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया, और उससे पहले जब जलसे होते थे तो ना तो लोग आते थे, ना शतरंजियां रहती थी, बल्कि अब्दुल वाहिद ओवैसी 5-6 लोगों को खड़ा कर कर 1-1 घंटा तकरीर करते थे लोगों के अतराफ में चल कर। अगर आज किसी सियासतदान को कहा जाए कि 10 लोग को देखकर तुम तकरीर करो, तो सियासतदान कहेगा कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ नेता समझ रहे हो कि 10 लोगों से खिताब करूं। मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और उस वक्त के मजलिस के कायदीन में एक जज्बा था, इखलास था, और जिस विजन को, जिस कामयाबी को वो देख रहे थे, उसको हासिल करने के लिए वो लाउड स्पीकर की ज़रूरत को महसूस नहीं किए। वो कुर्सियों को नहीं देखते थे अपने सामने, ना उन कुर्सियों पर बैठे हुए हजारों के मजमों को देखते थे, बल्कि उनका मकसद एक ही था कि इस मजलूम कमज़ोर मुसलमानों का घर हम संविधान के दायरे में रहकर उठाएंगे तो यकीनन हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। 11 महीने अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। और सही कहा यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि 1960 में पहला बल्दिया का इलेक्शन मजलिस ने लड़ा। 16 या 17 अराकीन बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, उसमें से 4 या 5 हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, दलित भाई भी कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद से मजलिस का सफर चलता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, दिल्ली, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुँच चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त आप तमाम का नहीं लेना चाहता। मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना की आवाम का कि उन्होंने हालिया बल्दिया के इलेक्शन में 70 से ज़्यादा हमारे अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन का, अराकीन का, MLAs का, कि इन तमाम ने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली का जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम तमाम ने मिलकर मेहनत की, उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं इन नौ मुंतखब शुदा अराकीन बल्दिया से ये कहना चाहूँगा कि अब आपका असल काम शुरू होता है। अवाम के दरमियान में रहिए, अवाम का काम करिए, और इखलास के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ काम करिए। और इस बात को जान लीजिए कि आप अगर 1000 काम भी करवा लेंगे, मगर अगर आप अवाम से मुलाकात नहीं करेंगे, अवाम के दरमियान में नहीं रहेंगे,
تو پھر آپ کبھی بھی عوام کی محبت اور خلوص کے حقدار نہیں بن سکتے۔ عوام کے درمیان میں رہ کر کام کریے، اور خدا کے لیے ان اراکین بلدیہ سے اور میرے بہار کے اراکین اسمبلی سے بھی اپیل ہے کہ اپنے پاس اگر آپ پی اے کو رکھتے ہیں تو سیل فون آپ اپنا اٹھائیے۔ سب سے زیادہ شکایت عوام کو رہتی کہ ہمارے منتخب شدہ نمائندوں سے ہماری بات نہیں ہوتی، ان کے پی اے سے بات ہوتی ہماری۔ تو سیل فون ہے، سیل فون اٹھائیے، سنیے۔ اگر غصہ بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو روز سنتے، گھر میں بھی سنتے، گھر کے باہر بھی سنتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں سیمانچل کی جنتا کا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے دوبارہ 5 اراکین اسمبلی کو جناب اختر الایمان صاحب کی لیڈرشپ میں منتخب کروایا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 5 ودھائک نہ صرف اپنی ودھان سبھا میں ترقیاتی کام کو کروائیں گے، بلکہ سیمانچل کی ناانصافی کا خاتمہ کریں گے، اور بہار میں غریب اور مظلوموں کی ایک لیڈرشپ کو پیدا بھی کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جناب آئی پی گپتا صاحب کا کہ آپ آئے یہاں پر، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی سماج کی لڑائی ہماری لڑائی ہوگی، آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں، ہم سے جو ہو سکتا برابر ہم کریں گے۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی 9 مارچ سے دوبارہ پارلیمنٹ چالو ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی سماج کی ناانصافی کا ذکر اس بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کر سکوں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور ہم برابر آپ کے انصاف کی لڑائی کے ساتھ ہیں، اور ہم آواز اٹھائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ یہاں سے جلسہ ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیے۔ کل مہا شیوراتری ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے، آرام سے جائیے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا سیل فون کھولیے۔ ڈائس پہ جو حضرات ہیں وہ بھی سیل فون کھولیے، سیل فون کی لائٹ کھولیے، اور سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں آج ہی 14 فروری کے دن پلوامہ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، ہمارے بھارت کے 40 CRPF کے جوان شہید ہو گئے تھے۔ تو ہم ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں جو ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے۔ ہم امید کرتے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو پڑوسی ملک سے دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کو جڑ پیڑ سے نکال کر پھینکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ جیب میں رکھو سیل فون، آ گئی فوٹو، میڈیا والے لے لیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ہم نے احمد پاشا قادری صاحب کو کھویا، ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد، ان کے فرزند یہاں پر تشریف فرما ہے۔ احمد پاشا قادری صاحب کی میں جتنی بھی تعریف کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے مرحوم پاشا نے اس جماعت کے لیے بہت سی قربانیاں اور محنتیں کی۔ یقیناً ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ پاشا کا تجربہ، احمد پاشا قادری صاحب کا وہ سیاسی سوچ، ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، اور میرے لیے بذات خود ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک عظیم نقصان ہوا ہے، مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس دنیا سے اس کو جانا پڑے گا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جو قربانیاں احمد پاشا قادری صاحب نے
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर उनको उसका अजर देगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके फर्जन को, उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। और एक बात, महाराष्ट्र में रुकनियत साजी हो रही है, मेंबरशिप का आगाज हो रहा है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। इम्तियाज जलील साहब की तरफ से आज QR कोड का रस्म इजरा हुआ। मैं महाराष्ट्र के तमाम अराकीन बल्दिया से कहना चाहूँगा कि आप कोऑप्शन मेंबर्स की जो लिस्ट है वो बनाकर इम्तियाज जलील साहब को दीजिए, जिसको आप कोऑप्टेड मेंबर बनाना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस पर फैसला किया जाएगा। लिस्ट बनाकर आप दीजिए। मैं आपको ये भी बताने के लिए खड़ा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 68 साल का ये सफर जो तय किया है, ये मजलिस के जिम्मेदारों की, अराकीन की कुर्बानियों का नतीजा है कि मजलिस ने इतना लंबा सफर किया है। और आज मजलिस गरीब और मजलूमों की एक आवाज बन चुकी है। अगर कोई भारत का नागरिक रशिया में फंस जाता है तो कहता है कि मजलिस के MP से कांटेक्ट करो, राब्ता करो, हमको भारत बुला लिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हम सिर्फ छोटे फायदे के लिए अगर कोई काम करेंगे तो इससे जमात को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम ये समझेंगे कि सिर्फ जल्दबाजी में हम कुछ करने से फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इज्तिमाइयत को फरोग देंगे तो जमात और ताकतवर होगी। मजलिस इनफरादियत को कभी पसंद नहीं करती और जो मजलिस के जिम्मेदार हैं उनकी खास काबिलियत ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, मशवरा करें। आप बैठकर गुफ्तगू करिए। जाहिर है अल्लाह ने 5 उंगलियां बनाई हैं तो 5 एक ही साइज के नहीं है। हो सकता है कि राय मुख्तलिफ होगी, मगर अगर बैठकर आप बात करेंगे तो कुछ एक लाहे अमल पे और कुछ एक नतीजे पर आप आ सकते हैं। और जिसको ओहदा मिलता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन सबको बुलाए। जो बड़े ओहदे पर होता है वो ये ना कहने मेरे से नहीं मिलते, आपसे नहीं मिलते, मगर आपको अल्लाह ने बड़ा इसलिए बनाया है कि आप अपना दिल बड़ा करके उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें। ये मजलिस ने किया। और मजलिस ये जानती है कि हमारे वतन अजीज में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनकी नजर में दुश्मन वो है जो अपने हक के लिए उठता है, तो फिरका परस्तों के लिए वो उनके लिए दुश्मन बन जाता है। जो दलित बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अपने सीने से लगाता है उसको फिरका परस्त ताकतें अपना दुश्मन समझती हैं। जो आदिवासी ये कहता है कि जमीन से जुड़े हुए हम हैं, हमको मत बर्बाद करो, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती है। जो गरीब अपने हक के लिए अपनी गुर्बत के खात्मे का मुतालबा करता है, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती हैं। जो नौजवान बेरोजगार है, जो हुकूमत उसको उसका मुकद्दर बनाना चाहती है, वो बेरोजगार नौजवान जब रोजगार के लिए पुकारता है, एहतजाज करता है तो दुश्मन है। जो किसान अपनी फसल की कीमत मांगता है, उसमें इनकम का इजाफा का मुतालबा करता है तो फिरका परस्त ताकतों के लिए दुश्मन बन जाता है। जो सियासी कायदीन भारत की सरजमीन से चीन को हटाने की बात करते हैं, जो कब्जा कर कर बैठा है, वो दुश्मन कहलाता है। हमारे सर की टोपी, चेहरे की दाढ़ी फिरका परस्त ताकतों को दुश्मनी नजर आती है। हमारी बेटियों और बहनों के सर पर हिजाब फिरका परस्त ताकतों को ये दुश्मन नजर आती हैं।
اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو نوجوانوں، آپ دوست اور دشمن کے فرق کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ان تمام چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں، یہی سچے بھارت کے وفادار ہیں، کیونکہ بھارت میں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کسان خوشحال رہے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں رہے گا، غریبی کا خاتمہ ہوگا، بھارت کی دولت سب میں بانٹی جائے گی، صرف 10% لوگوں کے پاس 80% دولت نہیں رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہر ایک کی عبادت گاہ آباد رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اگر مندر میں گھنٹے بجیں گے اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اگر وہاں پر بھی گھنٹے بجیں گے تو مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بھی آوازیں آنی چاہیے۔ اس ایسے بھارت کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، جو بھارت کے انکلوزم، پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے خلاف ہے، بلکہ بھارت کے آئین کی جو تمہید ہے، پریامبل ہے، اس میں کیا لکھا بابا صاحب امبیڈکر نے، لبرٹی آف تھاٹ، بلیف اینڈ ایکسپریشن، اس کے خلاف آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ دفعہ 25 کے تحت ہم کو آزادی دی گئی، مذہبی آزادی۔ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ اللہ کو مانو، بھگوان کو مانو، کس کو مانتے مانو، جو نہیں مانتے اس کا بھی دیش ہے۔ مگر فرقہ پرست طاقتیں RSS کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی کو ماننا پڑے گا، تم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو تم دیش بھکت نہیں ہو۔ ہم RSS BJP سے کہنا چاہتے ہیں، یہ حیدرآباد ہے، مکہ مسجد میں مولوی علاء الدین ایک امام تھے جنہوں نے جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے نمازیوں کو لے کر سلطان بازار کے جو موجودہ وومنز ڈگری کالج اس وقت انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، وہاں پر احتجاج ہوا۔ کیوں احتجاج ہوا؟ کہ اورنگ آباد میں ایک مسلم مجاہدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا، گولیاں چلیں، مولوی علاء الدین گرفتار ہوئے۔ کالا پانی کا پہلا مجرم حیدرآباد کا امام تھا، مکہ مسجد کا۔ تر عباس خان کی لاش اس سلطان بازار کے پاس 5 دن تک لٹکتی رہی۔ آج RSS BJP والے ہم کو آ کر وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بات مت کرو۔ تم بتاؤ تمہارے کتنے انگریزوں میں کی لڑائی میں مارے گئے؟ ایک بھی نہیں مرا ان کا، ایک بھی نہیں مرا ان کا۔ ایک ہے تو نام بتاؤ، نام نہیں بتا سکتے تو بولتے نہیں یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا۔ یہ ہماری داستان ہے، حقائق ہیں۔ آج آپ آ کر ہم کو بول رہے ہیں کہ تم یہ نہیں پڑھتے۔ ارے بابو، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا ہم کو معلوم۔ اس دیش کی آزادی میں اگر مسلمانوں نے حصہ لیا، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ پڑھو گے تو دیش بھکت ہو، تو بتاؤ تم یوسف مہر علی جہاں سے ہمارے ممبئی کے کارپوریٹر آتے ہیں، جس نے گاندھی سے کہا تھا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا، تم اس کو کیا بولو گے؟ نیتاجی سبھاش چندر بوس جرمنی میں سب مرین میں بیٹھ کر جاپان کو آئے تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ کوئی RSS کا آدمی تھا یا حیدرآباد کا مسلمان تھا؟ بتاؤ۔ یہ جو ترنگا ہے، ترنگا کس مسلم خاتون نے بنایا؟ حیدرآباد کی مسلم خاتون نے بنایا، تم بنائے تھے۔ تم نے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا کہ بھارت کے اس ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ۔ بابا صاحب کے سمویدھان کو، آئین کو تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، منوسپریتی کو مانتے، جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ۔ آج تم آ کر ہم کو دیش بھکتی بتا رہے ہو۔ ارے تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا، تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا اور تم ہم کو بول رہے ہو۔
ہماری تاریخ روشن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ظلم اور نفرت کے باوجود بھی ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور رہے گی. بھارت میں مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا تبھی بھارت مضبوط ہوگا. اگر وکشت بھارت کی بات بھارت کے وزیر اعظم کرتے ہیں تو 14% مسلمان سے انصاف ہونا چاہیے، سماجی، اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی. تبھی جا کر بھارت طاقتور ہوگا. اگر آپ نفرت کے مظاہرے کریں گے تو 14% کے بغیر بھارت کیسے بنے گا طاقتور ملک، سپر پاور؟ تم کسی کو مار کر ویڈیو بنا کر اپنی بہادری نہیں دکھا رہے ہو، تم بزدلی دکھا رہے ہو. تمہاری یہ بزدلی بھارت کو کمزور کر رہی ہے اور بھارت کو بدنام کر رہی ہے. ایک آسام کا مکھیہ منتری ویڈیو بناتا ہے، گولی چلاتا ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کلین شاٹ، نو مرسی. ایک مکھیہ منتری اس طرح کا ویڈیو بنائے گا؟ آج بھارت کے وزیر اعظم آسام کو گئے، ایک لفظ نہیں بولتے، بھول گئے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو مل کر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. ابھی امتیاز جلیل صاحب میرے کو بول رہے تھے کہ مہاراشٹرا کے چیف منسٹر نے ٹیپو سلطان پہ کچھ کہہ دیا. ہم مہاراشٹرا کے چیف منسٹر کو بول رہے ہیں کہ شاید وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہوں گے، وہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ان کے پاس ہوگی. بھارت کا جب پہلا سمویدھان بنایا گیا تھا، اس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا. جتنے سمویدھان سبھا میں لوگ تھے، نہرو کی سائن، سردار پٹیل کی سائن، بابا صاحب امبیڈکر کی سائن، جتنے اس میں تھے سب نے سائن کیا. پارلیمنٹ کی لائبریری میں آج بھی وہ پہلی سمویدھان کی کتاب ہے. میں امتیاز جلیل کو جب ایم پی تھے پارلیمنٹ کی لائبریری میں لے جا کر دکھایا تھا، ادھر آؤ دیکھو. اور اس پہلی سمویدھان کی کتاب میں اس ملک کی تاریخ میں جو نمایاں شخصیتیں تھیں ان کی تصاویر ہیں. رام، سیتا، لکشمن کی ہے، گرو نانک کی ہے، مغل بادشاہ اکبر کی ہے، جھانسی کی رانی کی ہے، گرو نانک کی ہے، اور ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو اس میں ہے. تو فڈنویس صاحب وہ پڑھ لو آپ. جب سردار پٹیل سائن کر رہے تو آپ بڑے ہیں یا پٹیل بڑے ہیں؟ ہم کو بتا دو. آپ امبیڈکر سائن کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں یا بابا صاحب امبیڈکر بڑے ہیں؟ اچھا، دوسری بات، جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریزوں سے لڑ کر ٹیپو کی شہادت ہوئی، جیل میں بیٹھ کر ٹیپو تمہارے ویر کی طرح 6 لو لیٹر نہیں لکھا انگریزوں کو میں معاف کر دو، تم جو بولے میں کرتا ہوں. ٹیپو تلوار لے کر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گیا. اور انگریزوں کو ٹیپو سے اتنا ڈر تھا کہ 1.5 گھنٹے تک ٹیپو کی لاش پڑی رہی. انگریزوں کی فوج کے گھیرے میں ٹیپو کی لاش ہے، مگر ڈر رہے تھے کہ اگر شیر اڑ گیا تو کیا ہوگا. جب جا کر دیکھے تو ٹیپو کا جسم گرم تھا. کیا یہ بات سچ نہیں ہے دیویندر فڈنویس صاحب کہ ٹیپو کی لاش کے پاس سے، اس کے پاس سے انگوٹھی نکلی سونے کی، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ رام. اس پر رام لکھا ہوا تھا. اور 2014 میں برطانیہ میں 1,40,000 پاؤنڈ میں اس کا حراج ہوا. کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ اے پی جے عبد الکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا کہ بھارت موجودہ جو میزائل ٹیکنالوجی، راکٹ ٹیکنالوجی کو آج کر رہا ہے، وہ ٹیپو کے خوابوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اے پی جے عبد الکلام تو آپ کے لیے ہیرو ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے، مگر آپ کے لیے زیادہ ہے.
آپ تو بولتے نہیں ہر مسلمان APJ عبد الکلام کیوں نہ چاہیے. ٹھیک ہے، میں خراب ہوں، وہ اچھے ہیں، تو ان کی بات کو مان لو. ونگز آف فائر میں APJ عبد الکلام نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. اچھا چلو یہ بھی مت مانو تو تم گاندھی کو مانتے نہیں مانتے، یا پھر تم گوڈسے کو مانتے، بولو ہم کو. گاندھی نے اپنی ینگ ایج میگزین میں لکھا کہ ٹیپو سلطان واز دا ایمبوڈیمنٹ آف ہندو مسلم یونٹی. یعنی وہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا یکجائی تھا. اب کیا گاندھی کو جھوٹا بولیں گے؟ آپ میرے کو بول سکتے آپ؟ کیا ٹیپو سلطان نے سرینگری مٹھ میں فوج آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ فڈنویس بولیں گے آپ کو، میں بولوں گا تو پھر. فوج آ کر سونے کا ایک پتلا تھا اس مندر میں، لوٹ کے لے کے چلے گئے، سارتا دیوی کا. ٹیپو نے وہاں پر مندر کو تعمیر کروایا، گرانٹ لکھے. 1791 جولائی 6 کو ٹیپو نے خط لکھا تھا میلکوٹے کو. میلکوٹے کی مندر کے بارے میں اس میں لکھا گیا، آج بھی جا کر دیکھ سکتے. بادشاہ تھا ٹیپو، ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا. بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے. آپ اختلاف کرو ٹیپو سے، مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا. ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا. وہاں کا الیکشن تھا، ووٹ ڈالنے کا معیار تھا، کچھ نہیں تھا. مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا. اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے. یہ بھی بولو اب جھوٹ ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کے ٹریجرر کون تھے؟ خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ. تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو. مگر بھارت کی پہلی سمویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں؟ بتا دو. چلو یہ تو 1950 کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، SIR ہونے والا ہے. بہار میں ہو گیا، اب تلنگانہ میں ہوگا، اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں ہوگا. میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ، مہاراشٹرا کے صدر اور ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ SIR جب ہوگا ایک ایک جنیون نام پورا ہمارا آنا چاہیے. اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے نام کو ڈلوانے میں کوششیں نہیں کریں گی، مجلس رہبری کرے گی انشاءاللہ تلنگانہ میں اور مہاراشٹرا میں بھی، تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ NPR NRC کے ذریعے شہریت لی جا سکتی ہے. بی جے پی SIR کے ذریعے شہریت چھیننا چاہتی ہے. اگر نام نہیں آیا تو پروف کرو تم بھارت کے ہو یا نہیں ہو. مہاراشٹرا کے ممبئی کا کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے، کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی سٹیزنشپ یا شہریت کو ثابت کریں. مگر بی جے پی SIR ECI سے کرا کر یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہم کو اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہے. تو SIR پر توجہ لیجئے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو محنت اور جستجو کرنا ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا، میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے، یہ سنگھ پریوار کے لوگ، اور بول رہے نہیں تو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں. اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟
ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں، ظلم بڑھے گا۔ پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو، وہ یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ، ان لوگوں کو کیس لگاؤ، ان پر BNSS کا 199 لگاؤ، لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو۔ ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے، ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے ظالموں، بے شرموں، بزدلوں، تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے، تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے، بھارت سے دشمنی کر رہے ہو، تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا ہے، اس میں فوڈ جہاد۔ ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو، پولیس کو بولتے، کچھ نہیں، تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے، یہاں کی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جس کے جو دل میں آئے چڑھائی کر لیں گے، کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے، تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے۔ اختر الایمان صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا، نہیں قبول کیے، ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو آپ، الیکشن تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم میں خبر میں جانے سے پہلے یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا، ارے میں لڑا کیوں نہیں، میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے، تمہاری نیند کو حرام کریں گے، کیونکہ تم نے برباد کر دیا، تم نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے ہم کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارجنلائزیشن کا، اب لڑائی ہوگی حصے داری کی، اب لڑائی ہوگی لیڈرشپ کی، اب لڑائی ہوگی نیتا بنانے کی، اب لڑائی ہوگی مظلوموں سے انصاف کی، اور اسی وقت ہوگا جب ہم چناؤ لڑیں گے۔ مجھے کئی یو پی کے لوگ بولتے رہے صاحب کتنے لڑ رہے یو پی میں بولا آپ کو کیوں فکر، بولے نہیں کم لڑو، میں بولا کم اور بڑھ کے کا سوال نہیں ہے، ہم لڑیں گے تو جیتیں گے نا۔ ملا آپ لڑکے کیا بی جے پی کو روک پائے؟ 17 ہار گئے، 19 ہار گئے، 22 ہار گئے، آپ میرے کو بول رہے کم لڑو۔ ہم جب لڑتے تو نہ سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھتے، نہ ہم کم طاقت سے لڑتے، جو طاقت اللہ ہم کو دیا ہم اس کو پورا استعمال کر کے لڑتے۔ اور ہماری لڑائی میں اور دوسروں کی لڑائی میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے، ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا، اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ لڑائی مان سمان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اب رکنا نہیں ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات کریں عادل صاحب کو میں بھیجایا تھا بنگال کے بارے میں، ان سے بھی بات کریں گے، مگر ہم کو لیڈرشپ چاہیے۔ تم بیٹھ کر ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم پچھلے 70 سال سے صرف اپنے لیے فیصلے کر رہے ہو، غریب مظلوم عوام کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا مظلوموں کا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام یہاں پر آئے، آپ کا بے حد شکریہ۔
اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. رکنے والے ہم ہیں ہی نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی لڑائی جاری رکھنا ہے، اپنے حصے میں جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام نو منتخب شدہ مہاراشٹرا سے جو رکن بلدیہ کامیاب ہوئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو جو کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مہاراشٹرا سے جو لوگ، بہار سے لوگ آئے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ضرور نمائش کو جائیے، بریانی کھائیے، مزے کی ہے بریانی. نمائش میں اچھی بریانی ہے، آپ سمجھے نا. حیدرآباد میں بہت سے چیزیں ہیں پیارے دیکھنے کے لیے، تم کو خالی 3 نظر آئے. خیر کوئی بات نہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے. آپ آئے، بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا